السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اللہ تعالیٰ کی برکت نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم لوگ 10th کلاس کیمسٹری چیپٹر نمبر 21 کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ بچوں، اگر آپ لوگوں نے 10th کلاس پاک اسٹڈی، بایولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس، فزکس ان سب کے لیکچرز دیکھنے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ والا ایم سی کیوز ہے، کہتے ہیں آپ کے پاس CH3 CH2 AHC اور CH3 مرکب کے لیے درست IUPAC نام کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں اس میں کاربن کی تعداد آپ کے پاس کتنی ہے۔ 4 کاربن ہو تو اس کو ہم لوگ بیوٹین کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ڈبل بانڈ جو ہے وہ کہاں ہے، تو پہلے کاربن کے ساتھ آپ کے پاس ڈبل بانڈ ہے تو بیوٹین 1 آپ کے پاس ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مطلب 4 کاربن ہوتے اور ڈبل بانڈ یہاں ہوتا تو مطلب 1 2 دوسرے کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ ہو جانا، پھر آپ نے بیوٹین 2 لکھ دینا تھا۔ تو اب فی الحال جو ہے ہمارے پاس بیوٹین 1 ہے۔ کہتے ہیں نیچے دیے گئے کمپاؤنڈ میں سے برانچ چین مرکب کون سا ہے؟ دیکھیں یہ سٹریٹ چین ہے، یہ بھی سٹریٹ چین ہے، یہ بھی سٹریٹ چین ہے، صرف برانچ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے بی والے آپشن کے ساتھ، تو بی والا آپ کا کریکٹ آپشن ہے۔ اس سے پوچھا ہوتا ہے برانچ چین مرکب آپ کا کون سا ہے، تو برانچ چین بی والا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تھرڈ والا MCQ ہے، درج ذیل میں سے کس میں ایتھنول کا ڈسپلیڈ فارمولا دکھایا گیا ہے؟ اب ڈسپلیڈ فارمولا میں بلا کیا کیا جاتا ہے، اس کو ہر ایٹم کو اور ہر بانڈ کو جو ہے علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے سی کے ساتھ ایچ جو ہے تینوں بانڈس کے ذریعے لگے ہوتے ہیں، پھر سی ایچ کے ساتھ ایچ دونوں جو ہے بانڈ، مطلب ہر ایک ایلیمنٹ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جیم والا دیکھ لیں تو او ایچ کا جو ہے بانڈ علیحدہ علیحدہ سے اس طریقے سے اس نے نہیں دکھایا، جیم والا آپ کو آپشن بن نہیں سکتا، اور یہاں تو اس نے ویسے ایٹمس کو اکٹھا اور بانڈس کو اکٹھا ہی لکھا ہوا تو یہ دونوں بھی نہیں مان سکتے۔ دال والا آپ کا آپشن کریکٹ ہے، جس میں آپ کا ہر بانڈ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اور ہر مالیکول کو آپ نے ایٹم کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، تو دال والا آپ کا آپشن کریکٹ ہے۔ پھر 4 والے MCQ میں پوچھتے ہیں مندرجہ ذیل میں سے LD ہائیڈ فنکشنل گروپ کی نشاندہی کریں۔ اب LD ہائیڈ فنکشنل گروپ آپ کے پاس کون سا ہوتا ہے جس میں کم از کم ایک کاربونائل اور کم از کم ایک ہائیڈروجن ہو؟ تو دیکھیں کاربونائل اور ایک کم از کم ہائیڈروجن جو ہے ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے، یہاں بھی ہائیڈروجن ہے، یہ ویسے ہائیڈروکسل ہے، ہم ہائیڈروجن کی بات کریں، یہ بھی ہائیڈروکسل، نہ الف والا ہے نہ بے والا نہ جیم والا، آپ کا دال والا آپشن کریکٹ بنتا ہے کیونکہ اس میں ایک کاربونائل اور ایک آپ کے پاس کم از کم آپ کو ہائیڈروجن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ والا MCQ ہے، کہتا ہے الکائن فیملی کا جنرل فارمولا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جنرل فارمولا ہوتا ہے CnH2n-2 آپ کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو الکین کا کہتا ہے تو CnH2n ہو جاتا ہے، الکین کا اگر کہتا ہے تو CnH2n ہو جاتا ہے، اور اگر الکین کا کہتا ہے تو CnH2n+2 آپ کے پاس ہو جاتا ہے۔ ابھی الکائن کا کہہ رہا ہے تو CnH2n-2 آپ کے پاس جیم والا آپ کا آپشن کریکٹ ہے۔ کہتے ہیں 5 کاربن ایٹموں والے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کے لیے کتنے سٹرکچرل آئسومرز ہوں گے؟ اگر 5 ہو تو 3 آپ کے پاس بنتے ہیں آئسومرز اگر آپ نے بنانے ہیں، تو بی والا آپ کا آپشن کریکٹ ہے۔ 7 MCQ میں کہتے ہیں مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایسٹر ایتھائل پروپونیٹ کہلاتا ہے؟ تو ایتھائل پروپونیٹ جس میں آپ نے ایتھائل گروپ لگایا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ والا، اور پروپونیٹ کے لیے آپ کے پاس CH3 CH2 C ڈبل بانڈ O اور سنگل بانڈ O آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو یہ میرے پاس جو ہے پروپونیٹ ہے اور یہ آپ کے پاس ایتھائل لگا ہوا ہے، تو مطلب کہ دال والا آپ کا آپشن کریکٹ ہے۔ 8 والے MCQ میں کہتا ہے الکینز کون سا فنکشنل گروپ موجود ہوتا ہے؟ الکینز میں کون سا فنکشنل گروپ موجود ہوتا ہے؟ اب دیکھیں الکین میں آپ کو پتا ہے ڈبل بانڈ ہوتا ہے، الکین کہیں گے تو سنگل بانڈ، الکین کہیں گے تو ڈبل بانڈ، اور الکائن کہیں گے تو ٹرپل بانڈ۔ تو ابھی الکین کا کہہ رہا ہے تو اس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہوتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو MCQs آپ کے ہو گئے کمپلیٹ۔ نیکسٹ ہم لوگ موو کرتے ہیں شارٹ کوسچنس کی طرف۔ پہلا کوسچن ہے، کہتے ہیں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا آنسر آپ کو پیج نمبر 99 پہ ملے گا۔ اب پیج نمبر 99 پہ آپ اس کا آنسر یہاں سے کریں گے، ایسے ہائیڈروکاربن جن میں کاربن ایٹم کی چاروں ویلنسی سنگل بانڈ بنانے کے لیے استعمال ہو چکی ہوں ان کو سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز یا الکینز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس میں چار کاربن ایٹم ہو اور چاروں کی ویلنسیز جو ہیں ان کے درمیان کون سا بانڈ ہو، سنگل بانڈ ہو، تو وہ آپ کے پاس سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربن کہلاتا ہے۔ اور انسیچوریٹڈ اس کے ساتھ پوچھا ہوا تھا تو یہاں سے آپ کو ہو گئے، جبکہ ایسے ہائیڈروکاربن جن میں کم از کم ایک ڈبل یا ٹرپل آپ کو بانڈ مل جائے، مطلب کہ الکین یا الکائن کی بات ہو جائے تو وہ آپ کے پاس انسیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز کہلاتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ فرسٹ والے شارٹ کوسچن کا آنسر جو ہے وہ کریں گے۔ نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں سیکنڈ والا شارٹ کوسچن، کہتا ہے بیوٹین 2 اول کا اسٹرکچرل فارمولا تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر آپ کے پاس پیج نمبر 95 پہ ہے۔ تو اس نے پوچھا ہوا تھا بیوٹین 2 اول، سب سے پہلے بیوٹ کا مطلب ہوتا ہے 4 آپ کے پاس کاربن ہونے چاہیے، تو دیکھیں ایک کاربن، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، 4 کاربن ہے۔ پھر 2 مطلب کہ دوسرے کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے ہائیڈروکسل جو ہے آپ کے پاس آئن ہونا چاہیے، تو یہ لگا ہوا ہے۔ اور بیوٹین 2 اول آپ کے پاس جو ہے اس نے پوچھا ہوا تھا کہ اس کا ہم نے کیا بتانا ہے،
स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास ये वाला है, ठीक है। कंप्लीट लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिखे उसके साथ ये वाला इसका फार्मूला लिखते हैं। तो सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। थर्ड वाले में कहता है इथाइलिन अमाइन को ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है। अब इसका प्रॉपर जो आंसर है बुक में नहीं है, इथाइलिन अमाइन को ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है, तो ये आप लोग लिखेंगे बुक पे। इथाइलिन अमाइन को ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन, ये वर्ड कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। जो आपके पास इथाइल अमाइन होता है ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इसके साथ देखिए ना, उसने क्या है कि इथाइलिन अमाइन, अमाइन अमाइन का मतलब है कि इसके मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे, लेकिन इसके साथ अमाइनो, आपके पास कोई अमाइनो का आयन भी साथ होगा। तो आप लिखना है कि और इसमें अमाइनो फंक्शनल ग्रुप मतलब कि NH2 जो है कार्बन चेन के साथ जुड़ा होता है। तो इतना आपके पास ये सारा बन जाएगा। इथाइल अमाइन को ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है, बेसिक रीजन आप लिख दिए क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और अमाइन इसलिए हम लोग साथ लिख रहे हैं क्योंकि इसमें अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है। जब ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अमाइनो फंक्शनल ग्रुप आपके पास मिलेगा तो आपके पास इथाइल अमाइन बनेगा, लेकिन वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बस इसका आंसर जो है वो लिख देना है। उसके बाद आपसे पूछता है, कहते हैं कि इथाइल मिथानवेट का फार्मूला तहरीर करें। तो इसका फार्मूला होता है HCOOCH2CH3 आपके पास। तो ये आपने बस जो है वो लिख देना है। फिर आपके पास 21.5 वाला क्वेश्चन है, कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की तारीफ करें। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 96 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 96 पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो है डेफिनेशन लिखी हुई है, ये उसने पूछी हुई थी। क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो एक जैसे हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले और इनकी खूबियां जो है उसमें फ़र्क हो, तो इनको आइसोमर्स कहते हैं पहली बात। और इस मजहर को, इस प्रोसेस को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। ये आप बस डेफिनेशन लिख लें। वैसे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे उसने ब्यूटेन की दी हुई है कि ब्यूटेन में देखिए इसमें 4 आपके पास कार्बन और कितने आपके पास हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है। और यहाँ आपके पास जो है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने यही चीज़ पढ़ी हुई है कि जिनके जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम हो, C4 और H10 नहीं है दोनों में, लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो फिर इनको हम लोग स्ट्रक्चरल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली आप एग्जाम्पल भी इसके साथ जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है 21.6 वाला क्वेश्चन है, कहते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम तजवीज़ करें। तो इसका जो नाम है वो ब्यूटेन होता है। पहली बात 4 कार्बन है, ब्यूटेन इसका आएगा, ठीक है। IUPAC का नाम जो है आपने इस तरह से लिखना है, CH3 CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम ब्यूटेन है, बस इतना आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 21.7 वाला कहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जे, अमाइड फंक्शनल ग्रुप हो जाए या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो, इन तीनों में कौन सी चीज़ आपके पास एक जैसी होती है। तो इनमें जो है आपने यहाँ से लिखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइड फंक्शनल ग्रुप और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में खुसूसियत कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है। मतलब कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ और एक ऑक्सीजन आपके पास तीनों में होती है। तो ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक में खूबी ये लिख लें या खुसूसियत कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है। तो आपके पास ये जो है कंप्लीट 2 मार्क्स का जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो अपने चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।